نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فتوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل للعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز طالبات، آپ لوگ 2-3 دن سے مومنین کی خاص صفات کے سلسلے میں سن رہی ہیں کہ ان کی خاص صفاتیں کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمنون کے شروع آیتوں میں مومنوں کے ان خاص صفاتوں کو بیان کر کر یہ بات طے کر دیے، اس بات کا فیصلہ کر دیے کہ یہ صفت اگر کسی کے اندر ہو، اگر کوئی آدمی ان صفتوں کے ساتھ اپنے کو سنوارے گا، اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو سنوارے گی تو وہ ضرور کامیاب ہو جائیں گی. اس لیے اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا قد افلح المؤمنون، یہ مسلمان مرد، یہ مسلمان عورتیں کامیاب. کون کامیاب؟ اب آگے اس کا تذکرہ. جن کی پہلی صفت کے متعلق آپ لوگوں نے سن لیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بہت ہی تفصیل کے ساتھ 2-3 دن سے نماز کے سلسلے میں سنے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں. تو کل میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے نیچے پل صراط ہے سمجھنا کہ وہ پل صراط پر کھڑا ہوا ہے اور سامنے اس کی موت ہے اور پیچھے ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، اور داہنے جانب جنت ہے اور بائیں جانب جہنم ہے اور اوپر گناہوں کا بوجھ ہے. اس تصور کے ساتھ اگر کوئی نماز میں کھڑا رہے گا تو اب اس کی نماز جاندار بنے گی. اور اسی لیے کہا گیا نماز کو جاندار بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھے. آدمی اپنی ہر نماز کو کون سی نماز سمجھے؟ آخری نماز سمجھے. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک آدمی کو سزائے موت ہو گئی کہ اب اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جا رہا ہے. اب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ تاکہ ہم اس کو پورا کریں. تو اب جب اس سے ان چیزوں کا سوال کیا جاتا ہے تو اب وہ آدمی اگر یوں کہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق دے دو،
مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، تو اب اس کو نماز پڑھنے کا موقع اگر دے دیا گیا تو سمجھو اب اس سے وہ نماز کیسی ہوگی؟ اب آخری نماز ہے، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف، اس کی پوری توجہ آخرت کی طرف، اس کی پوری توجہ موت کی طرف، اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اب یہ ہے نماز خشوع خضوع والی۔ ورنہ پھر ہماری نمازیں ایسی ہو جائے گی جیسے بتایا نا کہ ایک آدمی اپنے دکانوں کا حساب نمازوں میں کر رہا ہے۔ تو ہم نے نماز کو عادت بنا لی ہے، نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرنا ہم سے نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی چلو سب فجر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی فجر پڑھ لیں گے، سب ظہر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ظہر پڑھ رہے ہیں، سب عصر پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی عصر پڑھ رہے ہیں، سب مغرب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی مغرب پڑھ رہے ہیں۔ صرف رکوع سجدہ کرنے کا نام نماز نہیں ہے، اس لیے خشوع خضوع کا لفظ لے کر آتے ہیں نماز کے لیے۔ اپنے ظاہری اعضاء کو بھی جیسے ہم نماز میں پابند بناتے ہیں، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، اپنے تمام جسم کے پارٹس کو اللہ کے لیے ہم پابند بناتے ہیں، کسی اور طرف توجہ نہیں جاتی، کسی اور طرف خیال نہیں کرتے، یعنی کہ اعضاء کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے مسائل میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ غور سے سمجھیے مسئلے کو، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب عمل کثیر کس کو بولتے ہیں؟ عمل کثیر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک عورت نماز میں کھڑی ہے یا کھڑا ہے، اب باہر سے آنے والا آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اب وہ نماز میں ایسا ایکشن کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے کہ اچانک سے نگاہ پڑنے والا اس کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ جیسے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر مرد حضرات کا ٹوپی صحیح کرنا۔ آپ کوئی آدمی باہر سے آیا تو اسے دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ ارے بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے۔ یا پھر دونوں ہاتھوں سے اپنے جبے کو سیدھا کر رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز نماز میں کر رہا ہے کہ اچانک، پہلے سے دیکھنے والا نہیں، اچانک کوئی آدمی آیا اور اس کو دیکھا، اور دیکھتے ہی اس کے دل میں آیا کہ بھئی یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، تو کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر پہلے سے دیکھنے والے آدمی کو بھی یہ لگے کہ بھئی یہ نماز میں تو ہے لیکن ایسے کام کر رہا ہے گویا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھ لو، مسئلہ ہے، مسائل میں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، زیادہ عمل کرنا نماز میں۔ تو یہ ہے ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے خشوع سے حاضر کرنا، کہ اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر رکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ رہے ہیں، مرد حضرات اپنے طریقے سے، عورتیں اپنے طریقے سے، رکوع اپنے طریقے سے مرد حضرات ادا کر رہے ہیں۔ مرد حضرات کا پیٹھ، مرد حضرات کا جو رکوع ہوتا ہے اس کی جو پیٹھ ہے بالکل سیدھی رہنا ہے، اگر اس کے پیٹھ پر کوئی لوٹا پانی کا رکھ دیا جائے تو وہ ہلنا بھی نہیں، گرنا بھی نہیں، اس طریقے سے مرد حضرات کا رکوع ہوتا ہے۔ اب عورتوں کا رکوع کا طریقہ الگ ہے، جب سجدہ کرتے ہیں مرد حضرات تو بالکل کھل کر کریں گے، جتنا کھل کر کریں گے اتنا زیادہ ثواب، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی جدا کرنا ہے، اپنے دونوں بازوؤں کو بھی پھیلا کر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ آدمی سجدہ ایسا کرے کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی اگر نیچے سے جانا چاہے تو اس کو جانے کے لیے جگہ مل جائے۔ آدمی کا سجدہ اتنا کھل کر ہونا چاہیے، لیکن عورتیں سکڑ کر کریں گی، بالکل سکڑ کر کریں گے، تو طریقہ الگ الگ۔ تو اس کو کہتے ہیں خشوع، کہ ہم اپنے ظاہری اعضاء کو تو نماز کے پابند بنا چکے ہیں،
ظاہری چیزوں کو تو ہم نماز کا پابند بنا چکے ہیں، لیکن ایسے ہی خشوع کے ساتھ خضوع کو بھی لانا ہے، اور وہ کیا ہے؟ باطنی خیالات، سوچ، فکر اور اپنے اندر آنے والے خیالات، ان تمام چیزوں کو بھی نماز میں قابو رکھنا۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو مردوں کا نماز پابند کرنا مسجدوں میں، کل میں بتایا آپ کو اس کی پوری تفصیل۔ فرض نمازیں گھروں میں پڑھنا، عورتیں گھروں میں بھی اندر کے کمرے میں پڑھنا افضل عورتوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے مسجدوں میں پڑھنا افضل۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ وہ سنتیں، نوافل وغیرہ سب گھروں میں پڑھتے تھے، اسی لیے مرد حضرات کا بھی افضل یہی ہے کہ وہ سنن اور نوافلوں کو کہاں پڑھے؟ گھروں میں پڑھے۔ فرض سے پہلے کی سنتیں بھی، فرض کے بعد کی سنتیں بھی مرد حضرات کا مسجدوں میں پڑھنا افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن عورتیں پوری نمازیں گھر میں پڑھیں گی، ان کے لیے اس میں زیادہ ثواب ہے، اس میں ان کے لیے زیادہ اجر ہے۔ لیکن اگر مرد حضرات گھر کو جا کر کاموں میں مشغول ہو جا کر سنتیں چھوٹ جائیں گی، سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو مسجد میں پڑھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن فجر کی 2 سنتیں کم سے کم گھر میں مرد حضرات پڑھنے کا معمول بنانا، یہ آپ لوگ اپنے مرد حضرات کو ترغیب دینا، اپنے مرد حضرات کو سمجھانا کہ جی فجر کی سنتیں گھروں میں پڑھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، تمہارے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو معلوم ہوا جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ مرد پڑھتے ہیں نہ عورتیں پڑھتے ہیں، وہ گھر قبرستان ہیں، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ قبرستان میں جنازے کی نماز ہوتی ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایک طرف کنارہ ہو کر پڑھتے ہیں، عین قبرستان میں نہیں پڑھتے۔ تو کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نمازوں کی پابندی گھروں میں کرنا، مرد حضرات بھی پڑھنا، عورتیں بھی پڑھنا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہ اس لیے میں کل یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ عورتوں کی 2 ذمہ داری ہے، جب وہ بالغ ہو گئی تو اللہ کے احکامات اس پر لاگو ہو گئے کہ اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور مالدار ہے تو حج فرض ہے۔ اب وہ شادی سے پہلے اپنے پیدائشی گھر کو سنبھالے گی، اپنے پیدائشی گھر کو بنائے گی، اور پہلے خود بنے گی، اپنے آپ کو سنوارے گی، اللہ کے ڈر کو اپنے اندر لائے گی، اور اپنی امی ابو کے اندر بھی لانے کی کوشش کرے گی، اپنے چھوٹے بھائیوں میں، اپنی چھوٹی بہنوں میں، اپنی بڑی دیدیوں میں، اپنے بڑے بھائیوں میں ان چیزوں کو لانے کی پوری کوشش کرے گی اور خود کو سنوارے گی۔ یہ ہے شادی سے پہلے کی ذمہ داری۔ اور جب شادی ہو گئی تو اب اس کی دوسری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ اس کو کیا ہے، اب جس گھر میں جا رہی ہیں وہاں کے گھر کو دیندار بنانا ہے، وہاں کے گھر کو سنوارنا ہے، وہاں کے گھر کو آباد کرنا ہے، وہاں کے گھر کو سنتوں سے سنوارنا ہے، وہاں کے گھر کو فرائض سے سنوارنا ہے۔ اور شادی کے بعد جس گھر میں لڑکی جاتی ہے، ہر لڑکی اپنے گھر کو نہیں سنوارے گی، وہی لڑکی اپنے گھر کو، اپنے سسرال کو سنوار سکتی ہیں جو لڑکی نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے سنور چکی ہو اور اپنے گھر کو سنوار چکی ہو۔ وہی لڑکی سنوارے گی جو شادی سے پہلے سنور چکی ہو اور اپنے گھر کو سنوار چکی ہو۔ یعنی
شادی سے پہلے جو خود بن چکی ہو اور اپنے گھر کو بنائی ہو، وہی شادی کے بعد، نکاح کے بعد جس گھر میں جائے گی اس گھر کو بھی بنائے گی اور وہاں رہنے والوں کو بھی بنائے گی۔ جو شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے نہیں بنی، اپنے آپ کو نہیں سنواری اور اپنے گھر کو بھی نہیں سنواری، وہ جس گھر میں جائے گی شادی کے بعد وہاں اور بگڑے گی اور وہاں رہنے والے کو بھی بگاڑے گی اور وہاں کا گھر بھی بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہ مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے، عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ خاندان کے بننے بگڑنے کا معیار عورتوں پر ہے، مردوں پر نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ گھروں کے بننے کا معیار کس پر ہے؟ عورتوں پر ہے، عورتوں پر ہے۔ اسی لیے العلم من المہدی الی اللحدی بولے ہیں۔ ارے علم ماں کی گود سے بولے، باپ کے گود سے نہیں، وہ ماں کی گود سے قبر کے گڑھے تک ہے۔ تو گود کس کا ہے؟ باپ کا ہے؟ نہیں، ماں کا گود۔ تو اپنے آپ کو سنوارنا، تو اس سنوارنے میں پہلا حکم نماز، پہلا حکم نماز۔ نماز بالکل ہماری نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ وہی صفت یہاں پہلے بیان کی گئی۔ تو معلوم ہوا بغیر نماز کے پابندی کے نہ کوئی مرد کامیاب ہو سکتا ہے، نہ کوئی عورت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ سردی آ گئی، نماز کو چھوڑ دیے، گرمی آ گئی، نماز کو چھوڑ دیے، سفر پر چلے گئے، نماز کو چھوڑ دیے، شادی آ گئی، نماز کو چھوڑ دیے، پروگرام آ گیا، نماز کو چھوڑ دیے، کوئی فنکشن آ گیا، نماز کو چھوڑ دیے۔ ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے، ایسوں پر اللہ کی بد دعا ہے۔ لعنت کے معنی بد دعا سمجھو۔ تبھی تو گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، تبھی تو گھروں میں چین سکون نہیں ہے۔ لوگ آ کے پوچھتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے کیا تو بھی دعا بولو، گھر میں برکت نہیں ہے کیا تو بھی وظیفہ بولو، گھر میں کب بھی لڑائیاں ہوتے رہتے کیا تو بھی پڑھنے کے واسطے دیو۔ یہ چیزیں پورے سنے نہیں سنے، آپ لوگ ابھی سنے رہتے۔ ارے اللہ بول رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے، نماز سے مدد طلب کرو۔ نماز کی پابندی کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ نماز کے پابندی کے بغیر گھروں میں برکتیں نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقام الصلاۃ اقام الدین، من ہدمها ہدم الدین۔ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے دین کو قائم رکھا، جو نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھایا، دین کو ختم کیا بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے پابندی نماز کی، دل میں آیا تو پڑھے، دل میں نہیں آیا تو چھوڑ دیے نہیں۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں ایک آدمی جب نماز چھوڑ دیتا ہے، قضا بھی کر لے گا بعد میں، تو کئی ہزار سال تک اس کو جلایا جائے گا ایک نماز کے چھوڑنے پر، قضا کرنے پر۔ بعد میں پڑھ لے تو بھی گناہ، چھوڑنے والوں کو کیا گناہ ہوگا سوچنا پڑے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں خشوع خضوع کے ساتھ۔ خشوع کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، اور خضوع کا مطلب، دونوں لفظ الگ الگ ہے، ان کے ساتھ نماز کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اب دوسری صفت کو سنیے مومنین کی والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ ایمان والے کیسے ہیں معلوم؟ بیکار کاموں سے دور رہنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون،
اور وہ لوگ ہیں عن اللغو، لغو کے معنی بیکار، unwanted things، unwanted works، بیکار کاموں سے، بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے، معرضون اوائڈ کرنے والے، دور رہنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مومن کے خوبی میں سے، اسلام کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آدمی برے کاموں، بیکار کاموں کو چھوڑ دے، بیکار کاموں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، جس پہ نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی چیزوں کو جو آدمی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مومن کہا۔ اس کو کیا کہا؟ مومن کہا۔ من حسن اسلام المرء، اسلام کے خوبیوں میں سے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے، ما لا یعنی، یعنی ہم لوگ باتاں میں بولتے رہتے، سنے ہوں گے آپ لوگ، یعنی بولتے، یعنی کا مطلب میرا مطلب ہے کہ، تو عربی لفظ ہے وہ، یعنی، لا یعنی بے مطلب۔ عربی کے الفاظ کو سمجھنا بہت آسان، ما لا یعنی، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، لا یعنی مطلب نہ ہو، لا کے معنی نہیں، مطلب نہیں، بے مطلب۔ اردو میں استعمال کرتے نہیں کرتے ہم لوگ، یعنی میرا مطلب یہ ہے، یعنی کا مطلب، تو لا یعنی بے مطلب۔ تو بے مطلب کاموں کو چھوڑنا، بیکار باتوں کو چھوڑنا، بیکار تذکروں کو چھوڑنا۔ فلیش بیک کا تذکرہ ایسے ہی ہے جیسے گڑے ہوئے مردوں کو اٹھانا، گڑے ہوئے مردوں کو کھودنا۔ شیطان وقت کو کیسے بیکار کرانا، اس کے پیچھے پڑا رہتا۔ اگر یہ بچی اچھا پڑھ لی، اگر یہ بچہ اچھا پڑھ لیا، اگر یہ آدمی بن گیا تو 1000 کو بنائے گا، 500 کو بنائے گا، اپنے گھر کو بنائے گا، اپنی ماں کو بنائے گا، اپنی بیٹی کو بنائے گا، اور اگر یہ لڑکی بن لی تو اپنی ماں کو بنائے گی، اپنے باپ کو بنائے گی جو اب تک ایک نماز نہیں پڑھا۔ تو اس کو کیا کرے گا؟ بیکار کاموں میں لگائے گا کہ یہ پہلے تو آنے نہیں دیتا، جب آ گئے ہیں تو بننے نہیں دیتا، بن گئے ہیں تو بنانے نہیں دیتا۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اپوزٹ پر چلنا۔ شیطان کے کاموں کے خلاف چلنے والا ہی مومن ہے۔ مومن بولتا بیکار کام کرو، شیطان بولتا بیکار کام کرو، شیطان بولتا ڈسکس کرو، شیطان بولتا فلیش بیک کا تذکرہ کرو۔ اب ہم اپنے نفس کو بولنا، شیطان کیا کرو بولتا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرتے۔ یہ ہے مومن، برے کاموں سے بالکل دور رہنا، برے کاموں سے ہمارا کوئی تذکرہ نہ ہو، برے کاموں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، بیکار کاموں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، تبھی جا کر ہمارا وقت ایسی چیزوں میں گزرے گا جس سے ہماری ترقی ہوگی۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اقوال میں سے ایک اقوال ہم کو، یعنی اپنے باتوں میں سے ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ جب امت کرنے کے کام کرے گی، اچھا سنو اور اچھا لکھ لو، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب امت کرنے کے کام کرے گی تو نہ کرنے کے کام سے خود بخود بچ جائے گی۔ کتنا بڑا جملہ ہے، جب امت کرنے کے کام کرے گی تو نہ کرنے کے کاموں سے خود بخود بچ جائے گی۔ اب اس کے اپوزٹ میں آؤ، حضرت تو نہیں بولے، ہمیں سمجھ لینا اپوزٹ۔ جب امت نہیں کرنے کے کام کرے گی تو کرنے کے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی جب دن ہے تو دن جائے گا تو رات آئے گی، رات جائے گا تو دن آئے گا، تو ایسے حضرت کے قول کو اپوزٹ سے بھی سمجھنا
جب نہیں کرنے کے کام امت کرے گی تو کرنے کے کام خود بخود چھوٹ جائیں گے. پڑھنے آئے تھے نہیں پڑھے, پڑھنے آئے تھے, پڑھنے کے لیے وقت لگانے کے لیے آئے تھے, جب لگائے نہیں تو نہ پڑھنے میں وقت لگے گا, دوسرے کاموں میں وقت لگے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی بھی کل قیامت کے دن جو 5 سوالات کریں گے, ان 5 سوالات میں یہ سوال اسی لیے اللہ نے رکھا, لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن 5. ابن آدم کا بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو, کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک اس کے پیر نہیں ہلیں گے جب تک کہ اللہ کے 5 سوالات کے بارے میں وہ جواب نہ دے دے. اس میں پہلا سوال وعن عمرہ, اس کی پوری عمر کے بارے میں پوچھیں گے. ارے بھائی تیری پوری عمر کہاں لگایا, لگانے کی چیزوں میں لگایا یا نہیں لگانے کی چیزوں میں لگایا؟ کہاں لگایا معلوم ہو گیا تو نہیں لگنے کی چیزوں سے بچ جائے گا. نہیں لگانے کی چیزوں میں لگایا تو کرنے کی چیزیں نہیں کیا ہوگا. یہ ہے عن اللغو معرضون, پوری زندگی مراد ہے اس سے. ہمارے 24 گھنٹوں کو ہمیں سوچنا, اگر کوئی آدمی روزانہ 8 گھنٹے سو رہا ہے, سمجھو کتنے گھنٹے, 8 گھنٹے سو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, 30 سال کی جب اس کی عمر ہو جائے گی تو 10 سال اس کے سونے میں لگے ہیں. 1/3 24 آورس کا ایک دن ہوتا ہے. 30 سال کی اگر وہ آدمی عمر پا لیا تو 10 سال خالی سونے میں گئے ہیں. 60 سال کا ہو جائے گا تو 20 سال سونے میں چلے گئے. اور کھانے پینے میں اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگائے تو اس کا بھی الگ سے حساب. 24 سال میں 2 سال خالی کھانے میں لگے ہیں. اب اگر موبائل کا سلسلہ دیکھیں تو ایک دن 4 5 5 6 7 8 گھنٹے موبائل استعمال کرنے والے ہیں. 30 سال کی عمر میں 10 سال تک فون استعمال کیا ہے. دیکھو حساب لگا لو کون کون کیا کر رہے, کتنا کر رہے, معلوم ہو جاتا. اگر کوئی بندہ روزانہ 2 گھنٹے فون استعمال کر رہا تو 24 سال کی عمر میں 2 سال فون استعمال کیا ہے وہ بندہ. اب بتاؤ یہ فون کے استعمال کرنے سے کیا اس کی زندگی بنے گی, آخرت بنے گی؟ یہ ہے لغو, یہ ہے بیکار. وہی 2 گھنٹے اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت میں لگائے گا تو 24 سال کی جب اس کی عمر ہو جائے گی تو 2 سال مکمل تلاوت کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. کتنا بڑا ثواب. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں, آج جتنے بھی لوگ, چاہے وہ چھوٹے ہو بڑے ہو, بوڑھے ہو جوان ہو, لڑکے ہو لڑکیاں ہو, عورتیں ہو, کوئی بھی ہو, سب کے لیے میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ, آج جتنا امت فون استعمال کر رہی ہے, جتنا امت مسلمہ کے مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان نوجوان جتنے بھی موبائل استعمال کر رہے ہیں, اتنا وقت اگر قرآن کے لیے دیں گے تو وہ حافظ بن جائیں گے 10 سال کے اندر. اگر وہی ٹائم عالم کورس پڑھنے کے لیے دیں گے تو 10 سال کے اندر وہ عالم اور عالمہ بن جائیں گی انشاءاللہ. اتنا وقت دیکھ لو, آپ سوچ لو, یہ بات 100% انشاءاللہ صحیح ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے, کیونکہ آج امت کا حال دیکھ رہے ہیں, گھنٹوں موبائل میں لگتا ہے, گھنٹوں بیکار وقت میں لگتا ہے, اور اس کا احساس بھی نہیں ہے امت کو کہ ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے. چیلنج کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی آدمی چیلنج کے ساتھ یہ کام کیا, 10 سال کے اندر وہ حافظ بھی بن جائے گا, 10 سال کے اندر وہ عالم بھی بن جائے گا انشاءاللہ. کیوں گھنٹے لگ رہے ہیں اس میں؟ جب بستر پر جاتے ہیں تو کم سے کم گھنٹہ اس میں لگتا ہے. میں کم بول رہا ہوں, 1 گھنٹہ. بستر پر جانے کے بعد گھنٹوں استعمال کرنے والے ہیں. یہ بستر پر جانے کے بعد کا سلسلہ ہے. اب اس سے پہلے اٹھنے کے بعد فوراً فون دیکھنا, ناشتے میں, سونے میں, بس میں, گھر میں, ہر اعتبار سے. اس لیے ایک واقعہ پیش آیا,
वो सुने तो भी आंखों में पानी आता, सुने तो भी आंखों में पानी आता। एक माँ बड़ा फोन यूज करने नहीं आता, कई दिनों के बाद जरे 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 पैसे जमा कर को बड़ा फोन ले ली। छोटा फोन था, बड़ा फोन ले ली। कई को सुनो आगे, कई को बोल को बड़ा फोन ले ली। बेटा आया, बेटा बेटे बेटे ये फ़ोन कैसा इस्तेमाल करते जर्रा मुझे सिखा बेटे का। तो बोले अम्मा तुम ना आता नहीं माँ, चुके वो फ़ोन कई को लेने गए, तुम्हें बोलना नहीं क्या मुझे एक बात, तुम ना आता नहीं वो फ़ोन यूज़ करने के वास्ते, तुम्हें कई को लेने गए। तो जब माँ बोलती बेटे मैं फ़ोन कई को ली, बोले तो तू फ़ोन वाले के साथ ही चैटिंग कर ले को रहता, बात कर ले को रहता, मैं फ़ोन लिए तो शायद तू मेरे साथ भी चैटिंग करता बातें करता बोल को ली। सो समझ में आ रही बात? माँ का दिल देखो कैसा है। ये फ़ोन मैं कई को ली बोले तो तू कभी फ़ोन, जिनके पास बड़े फ़ोन है उनको चैटिंग कर ले को रहता, मैसेज में बातें कर ले को रहता, और उनके साथ हंसले को मजाक कर ले को भी रहता, उनको वक्त घंटे घंटे देता। तू मुझे 5 मिनट भी दे रहा नहीं, शायद मैं फ़ोन लिए तो तू मुझे वक्त देता बोल को मैं ली बेटे। इसलिए मुझे भी ज़रा सिखा बेटे कैसा चैटिंग करना, कैसा मैसेज भेजना, कैसा व्हाट्सएप इस्तेमाल करना, ज़रा दिखा बेटे का। तो एक और मिसाल मैं देता हूं आप लोगों को। 1998 में हमारे बड़े भाई मदरसे को गए थे। 1998 या 2000 में मदरसे को गए थे, जब हम लोग छोटे बच्चे। उस वक़्त में मदरसे में लैंडलाइन रहता था, और वो भी असर से मगरिब तक बात करना, और जुमा के दिन सुबह में फजर के बाद से लेकर जोहर तक बात करने का रहता था। उस वक़्त STD ISD बोल को एक जो दुकानों में रखकर रहते थे, STD ISD बोल को वहाँ बोत लगा करके रखे रहते थे। तो वहाँ जाकर फ़ोन करना पड़ता था, और 1 मिनट के लिए 3 रुपये 4 रुपये लगते थे। STD बोले तो स्टेट में, ISD बोले तो बाहर के स्टेट को। तो अब हमारे जो भाई साहब थे वो दूसरे स्टेट में पढ़ते थे, हिफ्स के लिए डाले थे। तो 8 दिन में एक मर्तबा जाकर बात करते थे, 2 मिनट 3 मिनट ऐसा बात करते थे। 10 रुपये की 12 रुपये के होते थे, वो पैसे देकर आते थे। जब तो टाइम देखते थे बात करते थे, टाइम देखते थे बात करते थे। फिर बाद में हमें खुद एक लैंडलाइन लिए। अब वो लैंडलाइन कैसा बोले तो स्टेट को एक ही जाता, बाहर स्टेट को जाता नहीं। अब बाहर स्टेट को जाना बोले तो क्या करना, STD को जाते थे, फिर उन्हें हमारे घर को करता, फिर उसके बाद उन्हें अपने फ़ोन से जैसे कॉन्फ्रेंस में लगाते नहीं वैसा लगाते थे लैंडलाइन से भी पहले। कई को तो मस्तूरात को बाहर जाको STD में ISD में बात कराना अच्छा नहीं का, तो बोल को मम्मी भी बात करने वाले रहते थे, दीदी वो बात करने वाले रहते थे। तो इसलिए क्या करते थे, लैंडलाइन फ़ोन लिए हम लोग उस वक़्त में। अब भी उसका नंबर याद है, 241863 हमारे लैंडलाइन नंबर। हमारा कोड आपको 08394241863, ये हमारा लैंडलाइन फ़ोन नंबर था। बहरहाल तो लैंडलाइन लिए, और वो लैंडलाइन में भी कैसा स्टेट में कर्नाटक में जाता, बाहर जाता नहीं। अब इसलिए क्या करे, लैंडलाइन ले को STD वाले से बात करते थे, बोलते थे देखो भाई हमें तुम ना करते, फिर तुम्हें क्या करना मदरसे को लगाना। अब उसे भी वैसा 1 मिनट को पैसे देना उसे भी। तो जब अच्छा घर में मस्तूरात भी बात करते थे, हम भी बात करते थे, सब बात करते थे। उसके बाद कुछ सालों में मोबाइल आया। सबसे पहला मोबाइल 1100 वो फ़ोन लिए। उसके अंदर आप देखे होंगे, अभी भी वो फ़ोन मिलता है कि नहीं कि देखने तुम लोगों को, क्या तुम लोग देखे भी नहीं कि मालूम नहीं। स्नेक का एक गेम आता था उसमें, उसके अलावा क्या भी नहीं रहता था। 1-2 गेम रहते थे, वो भी कैसा ब्लैक एंड वाइट। वो फ़ोन लिए उस वक़्त में 6000 रुपये। BSNL का सिम ब्लैक में 1500 रुपये को लिए, 2000 की 1500 रुपये की। अब उससे फ़ोन करना लेना ये आसानी हुई। और उस वक़्त में भी एक कॉल 2 रुपये, एक कॉल 2 रुपये। जब रिश्तेदारों को याद कर कर को भाई उनको बात करेंगे इनको बात करेंगे का, तो बोल को सोच सोच को फ़ोना करते थे
1 मिनट को कितने कट हो रहे हैं? 2 रुपये 3 रुपये कट हो रहे हैं, तो भी याद कर कर को फ़ोन करते थे, ताल्लुकात रहते थे, खुशी से बात करते थे। आज 24 घंटे बात करें तो भी फ़ोना फ्री है, लेकिन फिर भी रिश्तेदारों को फ़ोन करने वाले नहीं हैं। किसी तो भी पूछो फ़ोन नहीं करते, टाइम नहीं है, बिज़ी है, टाइम ही नहीं मिलता नहीं, टाइम ही मिलता नहीं, टाइम ही मिलता नहीं। घर की औरतें भी ये बोलते, बाहर के मर्द हजरात भी ये बोलते, टाइम नहीं है, 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 टाइम नहीं। माँ इंतज़ार करती रहती बेटे का फ़ोन आता, वो बेटा फ़ोन नहीं करता, बाहर काम करने की कमाने की गया है, फ़ोन आता नहीं। इंतज़ार करते करते थक जाती माँ। क्यों? लग़्व कामों में लगे हुए हैं, बेकार कामों में लगे हुए हैं। ये है लग़्व। पिछले ज़माने में 2 रुपये 3 रुपये 1 मिनट के लिए जाते तो भी रिश्तेदारों को याद कर करके फ़ोन करते थे। आज 24 घंटे फ्री है तो भी फ़ोन करने वाला नहीं मिल रहा, बिज़ी बिज़ी बिज़ी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है कि नहीं? शैतान बेकार कामों में लगा दिया, शैतान बेकार कामों में लगा दिया। उससे पहले ख़तों का सिलसिला, हमारे भाई साहब को हम लोग मनी ऑर्डर भेजते थे, उसमें ख़त लिख कर भेजते थे। ये सब चीज़ें चले हैं। तो ये चीज़ अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि बेकार चीज़ों से मोमिन लोग दूर रहते हैं। इसी सिलसिले में और भी कई सारे बातें आने के हैं, कल इंशाअल्लाह और भी बताऊँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।